بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، صدر ٹرمپ نوبیل کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنا کہ گجرات کا کسائی مودی اور غزہ کا نسل کش نیتنیاہو۔ حکومت پاکستان نے ایک ایسے شخص کو دوستوں امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا ہے جس نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا دکھاوا کر کے اس کی جوہری تنصیبات پر بمباری کی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایران جو کہ پاکستان کا مسلم ہمسایہ ملک ہے اور جس نے کشمیر اور بھارت کے ساتھ تنازعات میں پاکستان کی حمایت کی، صدر ٹرمپ نے اس پر اسرائیل کے مجرمانہ حملے کی بھی سہولت کاری کی۔ امریکہ کی ایران اسرائیل جنگ میں شمولیت بھی دوستوں مسلم ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی کے ایک بڑے امریکی منصوبے کا حصہ معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن دوستوں، اس سے بھی بڑھ کر یہ ایک بڑے منصوبے سے منسلک ہے جس کا مقصد پاکستان کے قریبی اتحادی چائنا کو کمزور کرنا ہے، جسے امریکہ کا عالمی حریف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امن اور جنگ کا جو ہولناک کھیل صدر ٹرمپ کھیل رہے ہیں، اس سے ایران اور دیگر مسلم ممالک کے عوام کی اموات، تباہی اور مصائب کی ذمہ داری ان پر سے کم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی دوستوں کہ تمام غیرت مند پاکستانیوں کو حکومت سے اس فیصلے سے شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ ابتدائی طور پر یہ اطلاع تھی کہ یہ فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلہ ہے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف فوراً سے پہلے پاؤں میں گر جاتے ہیں کسی بھی غیر ملک حکمران کے سامنے۔ ان کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، یہ گرے ہی رہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہے اور ہمارے لیے مصیبت ہے۔ ضرورت سے زیادہ غیر ملک حکمرانوں کی یہ چاپلوسی کرتے ہیں، جس سے ہمیں شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی غیر ملک حکمرانوں کے سامنے یہ آموں کا ٹوکرا رکھ دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا، یہ ہماری مجبوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سب جانتے ہیں۔ دوستو، ہمارے نزدیک صدر ٹرمپ نوبیل امن انعام کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنا کہ گجرات کا کسائی نریندر مودی اور نسل کش نیتنیاہو۔ شاید صدر ٹرمپ جو فی الحال کئی نوبیل امن انعامات کے حقدار ہیں، جب پاکستان ان کے خلاف جاتا نظر آئے، شاید صدر ٹرمپ دوستو جو فی الحال کئی نوبیل انعام کے حقدار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش بھی کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کی تھوڑی بہت خلاف ورزی ہوئی تھی، تاہم اب اسرائیل اور ایران جنگ بندی پر اچھے سے عمل کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران میں جوہری سائٹ تباہ کر دی گئی ہیں اور جوہری سائٹ پر اب تباہی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دوستو، صدر ٹرمپ کی کیا بات کرنی ہے؟ جو آپ ذہن میں سوچ لیں، سمجھ لیں کہ یہی صدر ٹرمپ نے کہا ہے، کیونکہ یہ بندہ نارمل نہیں ہے۔ اس بندے کا بس چلے تو یہ بھی کہہ دے کہ گنڈا پوری نے جو بجٹ پیش کیا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اس نے میرے کہنے پہ کیا ہے۔ میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ عمران خان سے مت پوچھیں۔ مطلب جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اس بندے سے آپ امید رکھ سکتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے طرز عمل پر اس کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دی۔ دوستو، اس منصوبے کے تحت ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی جوہری سائٹس پر کیمروں کی تنصیب نہ کرے اور عالمی انسپیکشن کے لیے عالمی ادارے کے انسپیکٹر کو بھی اجازت نہ دینے سمیت انہیں رپورٹس بھی جمع نہ کروائی جائیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک ہماری جوہری تنصیبات سے متعلق سیکیورٹی کی ضمانت نہ دی جائے۔ دوستو، ایران اگر اقوام متحدہ سے سیکیورٹی کی ضمانت مانگ رہا ہے تو یہ بیوقوفی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اقوام متحدہ نے کوئی کیس سالو کیا ہو۔ یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔
اس لیے ایران کے لیے بہتر ہے کہ جس طرح وہ جا رہا ہے کہ اپنی طاقت پر وہ بھروسہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی طاقت پر ہی بھروسہ کرے، کسی سے کوئی گارنٹی نہ مانگے۔ جس طرح اقوام متحدہ کے ایجنسی کے سربراہ نے تمام اس کی جاسوسی کر کے اسرائیل کو مہیا کی، امریکہ کو مہیا کی، ایک ایک چیز ان کو بتائی گئی، تبھی وہ حملہ کرنے کی انہوں نے جرت کی۔ ایران کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ پتہ ہے کہ یہ گورے تعصب زدہ لوگ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جوہری بم سے بہت دور نکل گیا ہے، چلا گیا ہے۔ دوستو، میرے خیال سے یہ الٹ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ لوگ ایرانی بم سے بہت دور نکل گئے ہیں، ایرانی بم سے بہت دور پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اس سے پہلے ایٹمی تنصیبات کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ اقوام متحدہ کی ایجنسی کی نگرانی میں تھا، جو مسلسل جاسوسی اسرائیل اور امریکہ کو مہیا کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا ہے، ایران کی پارلیمنٹ نے، کہ آئندہ ہم اس ایجنسی سے تعاون نہیں کریں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب امریکہ اور اسرائیل اس کے بم سے بہت دور نکل گئے ہیں، جبکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوہری بم سے ایران دور چلا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے جوہری مراکز پر امریکی فضائی حملوں کو دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والی ایٹمی بمباری سے تشبیہ دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کھربوں ڈالر خرچ کر کے اس کام کو انجام دیا ہے، اب کچھ مالی بوجھ دیگر نیٹو ممالک کو بھی اٹھانا ہوگا۔ دوستو، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ بندہ بہت کنجوس ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ بندہ جنگ نہیں کر سکتا۔ ایران کے لیے موقع تھا اس کی ٹھکائی کرنے کا۔ اس کو کان پکڑا کر بھی آپ اگر جوتے مارتے تو اس نے جیب سے پیسے نہیں نکالنے سے جنگ کے لیے۔ ایک موقع ہاتھ آیا ہوا تھا، اس کے اڈوں کی تباہی بربادی کر دیتا۔ ایک تو دوستو، امریکہ نے عرب ممالک میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور خرچہ پانی بھی انہی سے لے رہا ہے اپنے اڈوں کے لیے۔ بہرحال امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ نہ کیا ہوتا تو ایران اسرائیل کی ٹھکائی کر رہا ہوتا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہیروشیما کی مثال دینا نہیں چاہتا، ناگاساکی کی بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن بنیادی طور پر امریکی حملہ ہی وہی چیز تھی جس نے ایران اسرائیل جنگ کا خاتمہ کیا۔ صدر ٹرمپ کی طرح ابنارمل اور ان کے ان ابنارمل بیانات پر سوشل میڈیا اور بین الاقوامی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے اس تشبیہ کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی کریک بندہ ہی دے سکتا ہے ایسے بیان۔ ایران کے قدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل قانی کے بارے میں اسرائیلی حملے میں شہادت کی خبریں غلط ثابت ہوئیں۔ جنرل قانی کو تہران میں ہونے والے ایک عوامی جشن میں زندہ اور خیریت سے دیکھا گیا۔ امریکی میگزین اور بعض مغربی ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ 13 جون کو اسرائیلی فضائی حملے میں جنرل قانی شہید ہو گئے تھے، تاہم یہ ویڈیو دوستوں ان دعووں کی واضح تردید بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستوں کہ ایرانی رہنماؤں کی شہادت کی غلط خبریں پھیلائی گئی ہوں۔ اس سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ شمخانی کے بارے میں بھی جھوٹی خبر سامنے آئی تھی۔ دوستوں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی شہداء ہیں، ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ایسے ہی کر کے آہستہ آہستہ سامنے آ جائے۔ جب عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے دوستوں ایران سے وضاحت طلب کی تھی کہ پک ایکس پہاڑ کی سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے، تو انہیں مختصر جواب دیا گیا کہ اس سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اپریل 2025 میں رافیل گروسی، جو ایٹمی توانائی ایجنسی کا سربراہ ہے، ان کی جانب سے پوچھا گیا یہ سوال اب زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ رافیل گروسی نے ایران سے اس وقت وضاحت طلب کی جب انہیں معلوم ہوا کہ پک ایکس کے نام سے معروف پہاڑ کوہ کولنگ گزلا کے نیچے کوئی بڑا منصوبہ جاری ہے۔ امریکی حملے سے پہلے 16 ٹرکوں کو فردوں کے باہر قطار لگائی دیکھا گیا تھا، اور ایرانی جوہری پروگرام کے ایک ماہر نے برطانوی میگزین کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے افسردہ یورینیم کو امریکی بمباری سے پہلے ایک خفیہ مقام میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
پک ایکس کے نام سے معروف پہاڑ صوبہ اصفہان میں واقع ہے اور فردو سے صرف 90 میل دور جنوب میں واقع ہے۔ یہاں حالیہ برسوں میں خفیہ طور پر ایک نئی وسیع اور گہری زیر زمین تنصیب تعمیر کی گئی تھی، جس کے 4 سرنگی داخلے راستے ہیں اور گہرائی 100 میٹر سے زائد ہے، جس کے باعث یہ فردو سے زیادہ محفوظ مرکز ہے۔ اس تنصیب کی تعمیر بدستور جاری ہے اور اسے گزشتہ 4 برسوں سے خفیہ طور پر توسیع دی جا رہی ہے۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ ایران نے سینکڑوں یا ہزاروں جدید سینٹریفیوجز خفیہ مقامات پر منتقل کر دیے ہیں، جو ہتھیاروں کے درجے کے یورینیم کی تیاری میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ پہاڑ دوستو سطح سمندر سے 1608 میٹر بلند ہے، یعنی فردو کے پہاڑ سے 50% زیادہ بلند ہیں، اور اس کے نیچے بتایا جا رہا ہے کہ موجود چیمبرز اتنے گہرے ہیں کہ امریکی بنکر بسٹر بم بھی انہیں تباہ کرنے میں شاید ناکام ہو جائے۔ بلکہ دوستو میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ نے جو ابھی لیٹسٹ بنکر بسٹر بم گرائے ہیں اس سے بھی کچھ تباہی نہیں ہوئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ صرف سطح کے اوپر ضرور نقصان ہوا ہے، لیکن اندر تک ان کی دھمک تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکیوں نے اپنی مارکیٹنگ تو کرنی ہی ہوتی ہے، اور سعودی عربیہ جیسے، قطر جیسے بیوقوف ممالک اب اس بنکر بسٹر بمبوں کو خریدنے کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے فرعون کی قبریں کھودنی ہیں ان بمبوں سے۔ ایک چیز دوستوں میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ ہمیشہ امریکہ سے کچھ نہ کچھ خریدتا ہی رہتا ہے اسلحے کے مد میں۔ اس کو ضرورت پڑے یا نہ پڑے، لیکن اس نے امریکہ سے اسلحہ ضرور خریدنا ہوتا ہے، یا امریکہ نے اس کو اسلحہ ضرور بیچنا ہوتا ہے۔ اگر ان شہزادوں نے کہیں شکار بھی کھیلنا ہو تو امریکہ ان کو بیلسٹک میزائل تک بیچ دیتا ہے۔ اتنی زبردست امریکہ کی مارکیٹنگ ہے۔ دوستو ہمارے ایک کزن ہے، حالانکہ ان کو گاڑی نہیں چلانی آتی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے گھر میں گاڑی رکھی ہوئی ہے، جس کے ٹائر بھی پنکچر ہیں، ہوا بھی نکلی ہوئی ہے، اور باڈی کی تو بہت ہی بری حالت ہے، لیکن گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے، آپ نے گاڑی تو رکھی ہوئی ہے لیکن آپ کو چلانی تو آتی نہیں، تو کہنے لگے کہ میرے سب کزنوں کے پاس گاڑی ہے، میں نے سوچا کہ میرے پاس بھی گاڑی ہو۔ دوستو یہی سعودیہ کا حال ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چلانا کسی کو بھی نہیں آتا۔ ان بیوقوفوں کو کوئی بتائے کہ جب آپ کو اسلحے کی ضرورت پڑ جائے گی، جینون ضرورت پڑ جائے گی اسرائیل کے خلاف، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ والا اسلحہ ان میں ایسے ٹریکر یا ایسی پروگرامنگ کی گئی ہے کہ بھئی اسرائیل کے خلاف بالکل بھی استعمال نہیں ہوں گے۔ بہرحال دوستو پیسے والے لوگ ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔